بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام گلریز ہے اور میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں اس وقت صرف 13 سال کا تھا جب زندگی نے ایک ایسا موڑ لیا جس نے مجھے وقت سے پہلے بہت بڑا کر دیا۔ ایک دن میں گھر میں موجود تھا کہ اچانک اماں کے فون پر ایک کال آئی۔ اماں نے جیسے ہی فون اٹھایا ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ زاروں قطار رونے لگی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بعد میں جب میں نے ان سے بار بار پوچھا تو معلوم ہوا کہ کسی نے ہاسپٹل سے فون کر کے بتایا تھا کہ ابا کا بہت عبرتناک حادثہ ہو گیا ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح نشے میں دھت سڑک پر آ رہے تھے کہ کسی تیز رفتار بائک والے نے انہیں ٹکر مار دی تھی، جس کی وجہ سے ان کا سر بری طرح سے پھٹ گیا تھا اور ایک ٹانگ بھی ٹوٹ گئی تھی۔ ان کا حادثہ اس قدر شدید تھا کہ ریڑھ کی ہڈی پر بھی گہری چوٹ آئی تھی۔ کچھ رحم دل راہگیروں نے انہیں تڑپتا دیکھ کر سرکاری ہاسپٹل پہنچا دیا تھا، جہاں ہوش میں آنے پر ابا نے اماں کا نمبر دیا تھا اور وہاں کے عملے نے ہمیں اطلاع دی تھی۔ میں اسی وقت روتی ہوئی اماں کا ہاتھ تھام کر ہسپتال کی طرف بھاگا تھا، جہاں ابا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ وہ جیسے بھی تھے میرے باپ تھے۔ مجھے اپنے باپ کی ایک عادت سے بچپن سے شدید نفرت تھی اور وہ عادت تھی ان کی نشے کی لت۔ وہ نشہ کرتے تھے۔ اماں نے زندگی بھر ان کے آگے ہاتھ جوڑے، بہت منع کیا، لیکن وہ کسی کی بات سنتے نہیں تھے۔ میرے دادا کی کافی زمین تھی اور ان کے 2 ہی بیٹے تھے، یعنی میرے تایا ابا اور میرے ابا۔ دادا نے اپنی زندگی میں ہی وہ ساری زمین دونوں بھائیوں میں برابر بانٹ دی تھی کہ بعد میں کوئی اختلافات نہ ہوں۔ آدھی زمین میرے ابا کے نام ہوئی اور آدھی میرے تایا کے نام پر ہوئی تھی۔ میرے تایا ایک پڑھے لکھے اور انتہائی سمجھدار انسان تھے۔ انہوں نے زمین کی قدر جانی اور اسے ٹھیکے پر دے دیا اور خود شہر منتقل ہو کر ایک اچھی جاب کرنے لگے تھے۔ اس کے برعکس میرے ابا کا شروع سے ہی پڑھائی لکھائی کی طرف کوئی رجحان نہیں تھا اور رہی سہی کسر ان کے آوارہ دوستوں نے پوری کر دی، جن کی صحبت میں بیٹھ کر میرے باپ کو نشے کی ایسی لت لگی کہ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی زمین بیچنا شروع کر دی۔ اماں نے بہت واسطے دیے، پاؤں پکڑے، لیکن وہ نشے کی خاطر زمین کا سودا کرتے رہے۔ اس طرح بیچتے بیچتے زمین ختم ہوتی رہی، یہاں تک کہ زمین کا صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا مشکل سے بچ پایا تھا۔ وہ بھی تب بچا جب اماں نے ضد پکڑ لی اور صاف کہہ دیا کہ اگر آج کے بعد زمین کا کوئی حصہ بیچا تو وہ اپنی جان دے دیں گی، کیونکہ یہ ٹکڑا کل کو ان کے بیٹے گلریز کے کام آئے گا۔ بار بار اماں کے ضد کرنے، لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد ابا جب بھی اس بچے کچے ٹکڑے کا سودا کرنے کی کوشش کرتے، میری ماں کو پتہ چل جاتا تھا اور وہ آ کر خریدار کے گھر پہنچ جاتی۔ خریدار کے گھر پہنچ کر انہیں منع کر دیتی تھی کہ خدا کے لیے یہ زمین مت خریدنا۔ اس طرح وہ آخری ٹکڑا جیسے تیسے فی الحال بچا ہوا تھا۔ ابا کا طریقہ یہ تھا کہ زمین بیچ کر کچھ دن گھر کا خرچ چلاتے تھے اور باقی رقم نشے کی نذر کر دیتے تھے۔ جب گھر کے حالات حد سے زیادہ خراب ہونے لگے تو میری ماں نے ہمت نہ ہاری، نہ مجھے لاوارث چھوڑا، بلکہ انہوں نے گھر میں ہی میرے لیے سبزی کی ایک چھوٹی سی دکان ترتیب دے دی۔ ہمارا گھر دادا دادی کے زمانے کا بہت پرانا اور بڑا سا گھر تھا، جس کے ایک حصے میں ایک وسیع صحن تھا۔ اماں نے اس صحن میں خود سبزیاں اگائی تھیں۔ وہ خود سبزیاں اگایا کرتی تھیں اور کچھ سبزیاں میں خود صبح سویرے جا کر منڈی اور بازار سے لے کر آتا تھا، جنہیں میں 13 سال کی ننھی سی عمر میں گلی محلوں اور دکان پر بیچا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جن بچوں کو اپنے ماں باپ کی نادانیوں کی وجہ سے بچپن میں ہی زمانے کے دھکے، زمانے کے طعنے کھانے پڑ جاتے ہیں، وہ وقت سے پہلے سدھر اور سنبھل جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ مجھ میں کوئی غلط عادت نہیں تھی۔ ذمہ داری کا احساس میرے اندر بچپن میں سے ہی راسخ ہو چکا تھا، کیونکہ میری زندگی کا واحد مقصد اپنی ماں کو وہ ہر سکھ دینا تھا، وہ ہر خوشی دینا تھا جس سے میرے باپ نے انہیں محروم رکھا تھا۔ ابا ہاسپٹل کے سرکاری وارڈ میں داخل تھے، کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم انہیں کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کر ان کا مہنگا علاج کرواتے اور ہمارے علاج کروانے سے وہ ٹھیک ہو جاتے۔ علاج چلتا رہا، ان کی جان تو بچ گئی، کچھ بہتر بھی ہوئے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے چارپائی پر لگ گئے اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اب میں نے پہلے سے زیادہ محنت کرنا شروع کر دی تھی اور 2-4 دور دور کی دکانوں پر جا کر سبزی کی سپلائی دینے لگا تھا، کیونکہ چارپائی پر لیٹے ہوئے اپنے لاچار باپ کا وہ نشہ بھی پورا کرنا تھا، جو انہیں اب دوائی کی صورت میں دینا پڑتا تھا، تاکہ اب اچانک نشہ چھوٹنے سے ان کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ میری ماں کہتی تھی کہ ہم ایک دم سے ان کا نشہ نہیں چھڑوا سکتے۔
آہستہ آہستہ مقدار کم کرتے کرتے ایک دن یہ خود ہی اس بلا سے ان کو دور کر دیں گے۔ اس کٹھن وقت میں اماں نے لوگوں کے کپڑے سلائی کیے، میری ماں نے بہت محنت کی، دوسروں کے گھروں میں تھوڑا بہت کام بھی کیا تاکہ گھر کا چولہا جل سکے اور میرے باپ کی دوائی آ سکے۔ دوسری طرف میرے تایا، جن کا شہر میں ایک بہت بڑا اور شاندار مکان تھا، جن کی نوکری بھی اچھی تھی اور زمینوں سے بھی لاکھوں پیسہ آتا تھا، انہوں نے کبھی ایک بار بھی پلٹ کر ہمارے حالات جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی کبھی آ کر میرے باپ کا حال پوچھا تھا۔ وہ جب بھی کبھی کبھار ملتے تو مدد کرنے کی بجائے میرے باپ کی ذات کو نشانہ بناتے اور طنز کے تیر چلاتے ہوئے کہتے تھے کہ وہ ایک بدتمیز انسان تھا، ساری زندگی زمین بیچ کر نشے میں اڑا گیا۔ اور میں تو اسے کہتا تھا کہ ان برے دوستوں میں مت بیٹھو، لیکن تمہارے باپ پر کبھی کسی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا، تمہارے باپ نے کبھی کسی کی مانی کہاں تھی۔ میں تایا کی یہ تلخ باتیں سن کر خاموشی سے سر جھکا دیا کرتا تھا، کیونکہ ان کے پاس دولت تھی اور ہمارے پاس صرف غربت تھی۔ انہوں نے کبھی 500 روپے بھی لا کر میری مجبور ماں کے ہاتھ پر نہیں رکھے تھے۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ میری ماں لوگوں کے کپڑے سیتی ہے، وہ نہیں سوچتے تھے کہ تم لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے بیمار شوہر کی دوائیوں کا خرچ اٹھا رہی ہو تو یہ میری طرف سے تھوڑی سی مدد رکھ لو۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ زندگی کے دن اس طرح محنت اور مشقت کی دھوپ چھاؤں میں گزرتے رہے۔ میری سبزی کی دکان کے بالکل سامنے ایک بوڑھے چچا رہتے تھے، جن کی موٹر سائیکل ٹھیک کرنے کی ایک چھوٹی سی ورک شاپ تھی۔ وہ اکثر صبح سے شام تک تپتی دھوپ میں اکیلا محنت کرتے ہوئے مجھے دیکھتے تھے، اور وہ دیکھتے تھے کہ میں جگہ جگہ سبزیاں سپلائی کرتے ہوئے ہلکان ہو جاتا ہوں۔ ایک دن وہ خود میری دکان پر آئے اور پیار سے کہنے لگے، گلریز بیٹا، میں موٹر سائیکل کا کام کرتا ہوں اور میرا ماننا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ہنر ضرور ہونا چاہیے۔ جب تم دکان پر فارغ بیٹھے ہوتے ہو اور کوئی گاہک نہیں آ رہا ہوتا تو تم میرے پاس آ کر یہ کام کیوں نہیں سیکھ لیتے؟ یہ بڑا بابرکت کام ہے اور اچھا کام ہے۔ اب میری طبیعت بھی ناساز رہتی ہے، میری 3 بیٹیاں تھیں جن کی شادی کر کے میں اپنے فرض سے بالکل فارغ ہو چکا ہوں۔ ہو سکتا ہے میں بھی کسی دن یہ دکان ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں۔ یہ ایک جمی جمائی جگہ ہے، لوگ یہاں بھروسہ کرتے ہیں، اپنا کام کروانے کے لیے آتے ہیں۔ اگر تم یہ ہنر سیکھ لو گے تو تمہیں مستقبل میں اتنی زیادہ سخت محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ مجھے ان کی باتوں میں سچائی اور اپنے لیے ایک روشن مستقبل نظر آیا۔ وہ ایک اچھے انسان تھے، چنانچہ میں نے فارغ وقت میں ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے پورے دل اور لگن کے ساتھ کام کیا۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ چچا آرام سے کرسی پر بیٹھ کر مجھے ہدایت دیں اور سارا کام میں اپنے ہاتھوں سے خود کروں۔ مجھے شوق ہونے لگا تھا اور میں دن بدن زیادہ سے زیادہ سیکھتا چلا گیا۔ وہ میری یہ لگن دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور میری پیٹھ تھپ تھپا کر کہتے تھے، تم ایک دن بہت آگے جاؤ گے، تم دیکھنا لڑکے، تم بہت آگے جاؤ گے۔ اور کچھ ہی عرصے میں انہوں نے مجھے کام کے عوض کچھ پیسے دینا بھی شروع کر دیے تھے، جس سے ہمارے گھر کا گزر بسر اب کافی پہلے سے بہتر ہو گیا تھا اور اچھے طریقے سے ہونے لگا۔ تو میں نے ماں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس سب کے دوران ایک ایسی بات تھی جو میں نے دل میں چھپا رکھی تھی، وہ یہ کہ اکثر میں اپنے تایا جان کے گھر جایا کرتا تھا۔ میں اکثر اپنے تایا جان کے گھر جاتا۔ میرے تایا جان کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بڑا بیٹا دبئی جا چکا تھا اور چھوٹا بیٹا بھی شہر کے کسی اچھی جگہ پر ملازمت کرتا تھا، جبکہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام ثنا تھا۔ ثنا اس پورے مغرور اور دولت مند گھرانے میں سب سے مختلف اور بے حد اچھی لڑکی تھی۔ وہ واحد انسان تھی جسے دوسروں کی عزت کرنا آتا تھا، اور اس کے نزدیک پیسے سے زیادہ انسان کے اخلاق اور اس کے جذبات کی اہمیت تھی۔ نہ جانے کب اور کیسے ثنا مجھے اچھی لگنے لگی اور مجھے خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ تایا جان ثنا کی شادی کے لیے کسی بڑے گھرانے سے بات کر رہے ہیں اور وہ جلد از جلد ثنا کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ہمت جمع کی اور اماں سے کہا کہ اماں، آپ تایا جان کے پاس جائیں اور میرے لیے ثنا کا رشتہ مانگیں۔ اماں نے میری طرف ایک درد بھری مسکراہٹ سے دیکھا اور کہنے لگیں، بیٹا، وہ بہت امیر باٹ کی بیٹی ہے اور تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ تم اس کے خواب دیکھو۔ وہ لوگ کبھی بھی ہمیں اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دیں گے۔ میں نے اماں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، اماں، اب موٹر سائیکل والے چچا یہ دکان مجھے دے رہے ہیں اور بہت جلد وہ یہ کام چھوڑ دیں گے۔ آپ دیکھنا، میں دن میں ہزاروں روپے کما لیا کروں گا۔ آپ بس میرے کہنے پر ایک دفعہ جا کر بات تو کر کے دیکھیں۔
جب میں نے بار بار اصرار کیا، میرے بار بار اصرار کرنے اور منتیں کرنے پر میری ماں کے اپنے دل پر پتھر رکھ کر تایا کے گھر چلی گئی۔ جب وہ وہاں سے واپس لوٹی تو ان کے چہرے پر گہری خاموشی تھی۔ میں نے بے تابی سے بار بار پوچھا تھا کہ تایا اور تائی نے کیا جواب دیا، لیکن ماں کچھ بولنے کی بجائے بس ساکت سی بیٹھی رہی تھی۔ جب میں نے بالکل قریب جا کر ان کا ہاتھ تھاما تو انہوں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا تھا اور بھرائی ہوئی آواز میں میری طرف دیکھ کر بولیں، ایک سبزی فروش کی کوئی اوقات نہیں ہوتی کہ وہ کسی امیر سے شادی کی تمنا کرے۔ وہ اس گھر کی شہزادی ہے، آج کے بعد اس لڑکی کا نام مت لینا، وہ تمہارے لیے نہیں بنی۔ اماں کے ان الفاظ نے میرے دل کو زخمی کر دیا، لیکن ثنا کی محبت میرے دل سے نہیں نکل سکی۔ میں نے دوبارہ اماں سے شدید ضد کی اور کہا کہ اماں، اس بار میں خود آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں تایا جان سے بات کروں گا، میں خود بات کروں گا، وہ بہت اچھے ہیں اور میری بات کو سمجھ جائیں گے۔ میری بے پناہ ضد کے آگے اماں ایک بار پھر ہار گئی اور آخری امید لے کر ہم دونوں دوبارہ تایا کے عالی شان گھر پہنچ گئے تھے۔ میں نے تایا جان کے سامنے کھڑے ہو کر انتہائی عاجزی سے کہا تھا، تایا جان، میں اتنی محنت کروں گا کہ آپ خود دیکھیں گے، میں ثنا کو بہت خوش رکھوں گا، آپ صرف مجھے 2 سال کا وقت دے دیں، میں اس کے شایان شان گھر بناؤں گا، میں خود کو اس کو قابل بنا کر دکھاؤں گا کہ آپ کی بیٹی کا شوہر بن سکوں۔ میرے تایا نے حقارت سے میری طرف دیکھا اور سرد لہجے میں کہنے لگے، لگتا ہے تمہاری ماں نے تمہیں کچھ بتایا نہیں۔ میں تم سے یہی کہتا ہوں کہ اپنی اوقات میں رہو، ایک معمولی سبزی فروش ہو کر تم میرے دروازے پر رشتہ مانگنے آئے ہو؟ تمہارا باپ تو ساری زندگی نشے کی نالیوں میں پڑا رہا، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ کے جراثیم بیٹے میں نہ ہوں؟ ویسے بھی اپنی شکل دیکھو، تمہاری یہ مجال کہ میرے دروازے پر آ کر تم میری بیٹی کا ہاتھ مانگو۔ نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ ایسے جوتے ماروں گا کہ خود کو آئینے میں دیکھ کر پہچان نہیں پاؤ گے۔ اس دن مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا تھا کہ غربت کیا چیز ہوتی ہے اور لوگ غریب کو کس طرح ذلیل کرتے ہیں۔ مجھے سمجھ آیا کہ اماں اس دن پہلے دن ہی کتنی بے عزت، میری ماں کی کتنی بے عزتی ہوئی ہوگی جو انہوں نے مجھ سے چھپائی تھی، مجھے بتایا تک نہیں تھا۔ میں اس دن گھر آ کر پورا دن خاموشی سے اپنے آنسو پیتا رہا۔ مرد تھا، نہ رو سکتا تھا اور نہ ہی تکلیف کا اظہار کر سکتا تھا، اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس بے رحم دنیا میں رشتہ داری نبھانے کے لیے پیسے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے اپنے تڑپتے ہوئے دل پر پتھر رکھ لیا اور میرا لاچار باپ چارپائی پر لیٹا اپنی بے بس آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا اس دن دل اتنا دکھی تھا کہ میں ضبط نہ کر سکا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے باپ سے اپنے دل کا حال بولوں۔ میں جا کر اپنے باپ کے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ روتے ہوئے کہا کہ ابا، آج آپ کے بیٹے کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھین لی گئی ہے، صرف اس وجہ سے کہ آپ نشہ کرتے تھے۔ ابا، آپ کے اس نشے کی وجہ سے آج آپ کے بیٹے کو تایا کے گھر سے ذلیل و خوار کیا گیا ہے۔ مجھے زمانے بھر کی باتیں سنائی گئی ہیں، سبزی فروش ہونے کے طعنے دیے گئے ہیں، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ میری اوقات ان کی بیٹی کے برابر نہیں ہے۔ میرا باپ بالکل خاموش تھا، وہ میری ایک ایک بات سنتا رہا، لیکن ابا نے آگے سے جواب نہیں دیا۔ جب میں دل کا غبار ہلکا کر کے وہاں سے اٹھنے لگا تو میں نے دیکھا کہ ابا کی پتھرائی ہوئی آنکھوں کے کونے سے ایک موٹا سا آنسو نکل کر ان کی کنپٹی کے بالوں میں جذب ہو گیا تھا۔ لیکن میں اس وقت اپنے غم میں اس قدر چور تھا کہ اپنے کمرے میں جا کر خاموشی سے لیٹ گیا۔ اس رات جب میں سو رہا تھا تو میرے ابا کا انتقال ہو گیا، اور ستم ظریفی دیکھیے کہ اسی رات شہر میں ثنا کی منگنی کی تقریب بھی ہو رہی تھی، جس میں میرے تایا نے ہمیں بلانا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ ابا کا انتقال صبح کے پہلے پہر ہوا، جس کی اطلاع ملنے پر تایا انتہائی اکھڑے ہوئے موڈ کے ساتھ ہمارے ہاں آئے تھے۔ انہوں نے بڑے سرسری انداز میں اپنے سگے بھائی کو مٹی میں دفنانے کی رسم پوری کی، پھر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، تم لوگوں کے پاس تو منگنی پر آنے کا وقت نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے تم لوگ گھر میں مصروف ہو، لیکن یہ بھی اچھا ہوا کہ تم اپنے باپ کے فرض سے آزاد ہو گئے، اور اچھا ہوا کہ وہ دنیا سے چلا گیا۔ ویسے بھی وہ تم لوگوں پر ایک بہت بڑا بوجھ تھا۔ اب تم ماں بیٹا مل کر اپنا کوئی کاروبار، اپنا کوئی گھر سیٹ کرو اور اپنے حالات بہتر کرو۔ فضول میں بیماری پر اتنا خرچ کرنا پڑتا تھا، اور وہ تو اپنی سزا بھگت کر چلا گیا۔ اس دن قدرت کا سب سے بڑا تماشا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک سگے بھائی کا جنازہ اٹھ رہا تھا، اسے مٹی کی تاریک قبر میں اتارا جا رہا تھا، اور دوسرے سگی بھائی کے گھر خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے۔
नाच गाना हो रहा था, कहके गूंज रहे थे। मरने वाले का कसूर सिर्फ इतना था कि वो गरीब था और अपनी नादानियों की वजह से सब कुछ गंवा बैठा था। और आज एक गरीब से उसकी कायनात, उसकी पहली और आखिरी खुशी भी सिर्फ उसकी मुफलसी की वजह से छीन ली गई थी। आज फिर किसी अमीर की किस्मत जाग गई थी। अगली सुबह जब मैं अपने कमरे से निकला तो मेरे दिल में एक अजीब सा तहैया और आग सुलग रही थी कि मुझे अब इस गुर्बत और लाचारी की सूरत को बदलना है। ये जब मेरे ताया ने मेरे माथे पर जिल्लत और रुसवाई की मोहर लगाई है, इसे मुझे हर कीमत में मिटाना है। मुझ पर तो जैसे जुनून सवार हो गया था। चुनाचे मैंने उसी वक्त सब्जी का वो काम हमेशा के लिए छोड़ दिया जिसका मुझे ताना दिया गया था, जिसका ताना मेरी माँ को और मुझे मेरे ताया ने दिया था। मैंने पूरा ध्यान मोटरसाइकिल की उस वर्कशॉप पर लगा दिया। मैं दिन रात एक करके दिल लगाकर काम सीखने और करने लगा था। दुकान पर आने वाले हर गाहक से मेरा इखलाक और मेरे काम की सफाई ऐसी होती कि वो बेहद मुतमिन होकर जाता था। इसी दौरान एक दिन एक बुज़ुर्ग मेरी दुकान पर आए। उनकी मोटरसाइकिल रास्ते में ख़राब हो गई थी। मैंने तंद्री से काम करके चंद ही मिनटों में उनकी बाइक बिल्कुल ठीक कर दी थी। और जैसे जैसे जब काम ख़त्म हुआ तो उन्होंने जेब टटोली और शर्मिंदा हो गए और ज़रा शर्मिंदगी से कहने लगे, बेटा इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं कल ज़रूर चक्कर लगाऊंगा और तुम्हारी मजदूरी तुम्हें ज़रूर देकर जाऊंगा। मैंने मुस्कुराकर इंतहाई आजिज़ी से कहा कि कोई बात नहीं चचा जान, आपका काम हो गया, आप आराम से जाइए। वो मेरी बात सुनकर हैरान हुए और मुस्कुराते हुए कहने लगे, अगर इस तरह तुम्हें हर कोई कहेगा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तुम उसे जाने दोगे तो कारोबार कैसे करोगे? मैंने उनकी तरफ देखा और एक गहरा सांस लिया। मेरे चेहरे पर एक ज़ख्मी सी मुस्कुराहट थी। मैंने कहा, साहब पैसा बड़ी ज़ालिम चीज़ है साहब, इसकी ज़रूरत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन कभी कभी इंसान को किसी की मजबूर आंखें देखकर पैसे से ज़्यादा उसकी लाचारी का लिहाज करना पड़ता है। मेरी ज़िंदगी का वाहिद मकसद अब सिर्फ पैसा कमाना है, लेकिन मैं कभी किसी की ज़रूरत को अपनी अना का सौदा नहीं बना सकता। और जब आपने कहा है कि आप दे जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप दे जाएंगे। वो बुज़ुर्ग कुछ देर तक खामोशी से मेरा चेहरा तकते रहे, मेरी तरफ देख रहे थे जैसे कुछ गौर कर रहे हों, जैसे मेरे लफ्ज़ों के पीछे छुपे किसी गहरे दुख को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। फिर धीमे से बोले, तुम्हारी बातों में बड़ा दम है लड़के, लगता है इस छोटी सी उम्र में ज़माने की बहुत गहरी चोट खाई है तुमने। वो बुज़ुर्ग जाते जाते मुझे अपनी जेब से एक कार्ड निकाल कर दे गए और कहने लगे, कल इस कार्ड पर लिखे हुए पते पर मुझसे मिलने ज़रूर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। शुरू में मैंने उस कार्ड को बिल्कुल अहमियत नहीं दी। मैंने सोचा कि मेरा अपना काम इतना अच्छा भला चल रहा है, फिर भला मुझे क्या ज़रूरत है। वो ऐसे ही मुझे कार्ड देकर चले गए। बुज़ुर्ग ने पैसे तो दिए नहीं और उल्टा एक कार्ड थमाकर चले गए। शाम को जब मैंने घर जाकर अम्मा से इस वाक़े का ज़िक्र किया, अम्मा को सारी बात की तफसील बताई, तो वो कहने लगी, बेटा दुनिया में कहीं न कहीं नेक दिल इंसान अब भी मौजूद होते हैं। वो तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़कर गया, बल्कि अपना पता देकर गया है। वहाँ आकर अपने 700 रुपये ले जाना, तुम्हें एक बार उससे मिलने ज़रूर जाना चाहिए। एक हफ्ते बाद जब मैं शहर गाड़ियों का सामान लेने गया तो दुकानदार को पैसे देते वक्त मेरी जेब से एक कार्ड नीचे गिर गया। मुझे अचानक याद आया कि ये तो उसी बुज़ुर्ग का पता है और ये जगह भी यहाँ से बहुत करीब है। अगर मैं चाहूँ तो उनसे मिलने जा सकता हूँ, क्यों ना मैं वहाँ जाकर अपने पैसे ले आऊँ। मैं जैसे ही उस दिए गए पते पर पहुँचा तो एक बहुत बड़ी और शानदार जगह थी। वो बड़ी कोठी थी और वो बुज़ुर्ग बाहर ही मौजूद थे। उन्होंने मुझे देखा तो बेहद खुशी से मेरा इस्तकबाल किया, जैसे मुझे बहुत अच्छे से जानते हों। कहने लगे, आओ मैं तुम्हें किसी ख़ास से मिलवाता हूँ। उन्होंने मुझे अपने जवान बेटे से मिलवाया। पूछने पर मालूम हुआ कि वो शहर का एक बहुत बड़ा मोटरसाइकिल का शोरूम था और वो उसका मालिक था, और उनकी अपनी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जहाँ बिल्कुल नए मोटरसाइकिल तैयार किए जाते थे। उनके बेटे ने मुझसे कहा कि गुलरेज़, अगर तुम हमारे साथ काम करोगे तो तुम्हें ना सिर्फ एक बेहतरीन तनख्वाह मिलेगी, बल्कि तुम्हें नई बाइक बनाने का जदीद तजर्बा भी हासिल हो जाएगा। अब्बा जान जब से तुम्हारी दुकान से आए हैं तुम्हारी बहुत तारीफ़ करते हैं। मैं इस वक्त नहीं जानता था कि वो बुज़ुर्ग दरअसल मेरी अंधेरी ज़िंदगी को बदलने के लिए खुदा का भेजा हुआ एक ज़रिया थे। मैंने वहाँ काम करने का इरादा कर लिया और घर आकर अम्मा को ये खुशखबरी सुनाई तो वो खुशी से निहाल हो गईं और कहने लगी कि तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। इंसान को जब बेहतर से बेहतरीन का मौका मिले तो उसे गंवाना नहीं चाहिए।
میں نے ذرا ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن اماں مجھے شہر میں رہنا پڑے گا اور آپ یہاں اکیلی ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا تھا کہ تم میری فکر مت کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے تایا کو ایک دن اپنی غلطی کا احساس ہو، اور وہ باتیں جو انہوں نے ہمیں کہیں وہ میں نہیں بھولی، اور جو تذلیل ان کے گھر میں میری کی گئی وہ مجھے آج بھی یاد ہے، وہ میرے دل پر نقش ہو گئی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا اس قابل بن جائے کہ کل کو وہ فخر سے کہہ سکیں کہ یہ ان کا بھتیجا ہے۔ اماں کی اجازت ملتے ہی میں شہر چلا گیا تھا، اور میری ماں کی باتوں میں میرے دل میں ایک اور جوش اور جذبہ بیٹھ گیا تھا۔ اس بزرگ کے بیٹے جن کا نام شوکت تھا، میں ان کے ساتھ کام کرنے لگا۔ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ شوکت بھائی اپنے والد کی طرح ایک انتہائی نفیس اور بہترین انسان تھے۔ وہ میری محنت دیکھ کر مجھے پورا معاوضہ اور بونس بھی دیتے تھے۔ وہ میری محنت کی بہت تعریف کرتے تھے۔ وہاں میری اتنی دن رات اتنی محنت کی تو دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے گھر کے حالات بہت بہتر ہو گئے۔ میں نے سب سے پہلے اپنا وہ پرانا گھر ازسر نو تعمیر کروایا، اسے جدید سہولت سے آراستہ کیا، اور اپنی ماں کو لوگوں کے گھر کام کرنے سے ہمیشہ کے لیے روک دیا، اور کپڑے سینے کا کام بھی ختم کروا دیا، کیونکہ میری زندگی کا اب صرف ایک مقصد تھا کہ میں اپنی اماں کو کسی شہزادی کی طرح عیش و آرام کی زندگی دوں۔ تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد ایک دن تایا جان اچانک ہمارے گھر آئے۔ وہ دراصل ثنا کی شادی کا کارڈ دینے کے لیے آئے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے ہمارے نئے بنے ہوئے شاندار گھر کو دیکھا اور گھر کے بدلے ہوئے ٹھاٹ باٹ دیکھے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ شاید اس چیز کی امید نہیں کر رہے تھے جب میں نے انہیں بتایا کہ میں شہر میں ایک بہت بڑے شو روم اور فیکٹری میں اہم عہدے پر کام کرتا ہوں، اور یہ سارا ہنر اب میں پوری طرح سیکھ چکا ہوں۔ تو ان کا چہرہ دیکھنے کے لائق تھا۔ وہ اپنی پرانی خصلت سے مجبور تھے، حسد سے اور طنزیہ لہجے میں ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اچھا، میں تو سمجھتا تھا کہ تم بھی اپنے باپ کی طرح کسی دن کسی سڑک کے کنارے نشے میں پڑے ہوئے ملو گے، اور ہمیں فوراً تمہیں ہاسپٹل لے کر جانا پڑے گا، اور کسی ہاسپٹل سے فون آئے گا۔ وہ اس بدتمیز بات پر ایک بڑا سا کہکا لگا کر مسکرائے تھے، اور ثنا کی شادی کا کارڈ میز پر رکھ کر چلے گئے تھے۔ تایا کی اس آخری بات نے میرے دل میں سدھار اور کامیابی کی ایک ایسی تڑپ پیدا کر دی کہ میں نے خود سے عہد کر لیا کہ اب مجھے مزید بلندیوں کو چھونا ہے۔ اللہ نے میرے کام میں ایسی برکت ڈالی کہ میں نے اپنے ہنر کو بہت وسیع کر لیا۔ ایک دن ایک بہت بڑے بین الاقوامی ڈیلر نے فیکٹری میں میرا کام دیکھا اور میری باتوں سے اور میری مہارت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے مجھے ملک سے باہر جانے کی آفر دے دی۔ اس نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ امریکہ چلو تو میں تمہیں وہاں کا ویزا بھی دلواؤں گا، اور وہاں تمہیں اس کام کا اتنا معاوضہ ملے گا جو تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، اور دنوں میں تمہارے حالات بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے۔ جب میں نے اس بات کا ذکر شوکت بھائی سے کیا تھا جو مجھے یہاں تک لے کر آئے تھے، اور میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا کیونکہ میں نے سب کچھ آپ سے سیکھا ہے، تو انہوں نے بڑے بھائیوں کی طرح مجھے گلے لگایا اور کہنے لگے کہ انسان کو جب آگے بڑھنے کا موقع ملے تو اسے جانا چاہیے، اسے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ میں کبھی بھی تمہاری ترقی کے راستے میں نہیں آؤں گا، میں کبھی بھی تمہاری ترقی کے راستے میں دیوار نہیں بنوں گا، تمہیں ضرور جانا چاہیے۔ میرا دل اماں کو اکیلا چھوڑنے کو نہیں کر رہا تھا، لیکن اماں نے مجھے حوصلہ دیا اور میں امریکہ چلا گیا۔ بس پھر کیا تھا، پیسہ میرے ہاتھ کی میل بن گیا۔ میں نے اماں کی خدمت کے لیے ملازم رکھ لیے اور شہر کے پوش علاقے میں ایک بہت بڑی کوٹھی بنا لی تھی۔ 1 سال بعد جب میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ کر واپس پاکستان آیا تو میں نے اپنے اس نئے بنگلے پر ایک بہت بڑی اور شاندار دعوت رکھی تھی اور ارد گرد کے لوگوں کو اس دعوت پر بلایا تھا۔ میرے تایا جنہوں نے اتنے عرصے سے ہمارے گاؤں کا رخ ہی نہیں کیا تھا، کبھی آئے ہی نہیں تھے، انہوں نے نہ کبھی ہمیں مڑ کر دیکھا تھا۔ جب 1 سال کے بعد اپنی پوری فیملی کے ساتھ اپنی گاڑی سے میرے اس عالی شان بنگلے کے سامنے اترے اور انہوں نے یہ میرا محل نما گھر دیکھا تو حسد اور حیرت کے مارے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں اس طرح کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس عظیم الشان دعوت کے دوران ہی مجھے معلوم ہوا کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ میرے تایا نے اپنی بیٹی ثنا کا رشتہ جس گھرانے میں کیا تھا، وہ لوگ دولت کے نشے میں اندھے تو تھے ہی مگر انسان نہیں تھے۔ ثنا کا شوہر ایک بدتمیز اور سنگدل شخص تھا۔ وہ نہ صرف نشے کی لت میں مبتلا تھا بلکہ ثنا پر بے دردی سے ہاتھ بھی اٹھاتا تھا۔ ثنا کے 2 معصوم بچے بھی ہو چکے تھے اور اس جہنم نما گھر سے تنگ آ کر وہ کئی بار روتی ہوئی اپنے مائکے آئی تھی اور اپنے ماں باپ کے گھر واپس آئی۔ وہ وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن تایا اور تائی نے اپنی جھوٹی خاندانی ناک
اور سوسائٹی کے ڈر سے اسے بار بار زبردستی واپس اسی ظالم کے پاس چھوڑ آتے تھے۔ دوبارہ صلح ہوتی تھی اور دوبارہ اسے وہیں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس دن میری کامیابی اور دولت کی چمک دیکھ کر میرے تایا کا غرور مٹی میں مل چکا تھا، اور وہ میرے پاس آئے اور بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگے، گلریز مجھے معاف کر دو، میں نے اس دن تمہاری بہت بے عزتی کی تھی۔ میں آج خون کے آنسو روتا ہوں کہ کاش میں نے اس وقت تمہاری بات مان لی ہوتی اور ثنا کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہوتا تو آج میری بیٹی اس حال کو نہ پہنچتی، وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ خوش رہتی۔ میں نے تایا کی یہ پیشمان باتیں سن کر اپنے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ سجائی تھی اور کہا تھا، نہیں تایا جان، آپ کیوں شرمندہ ہوتے ہیں؟ میری اوقات ہی کیا تھی؟ میری اس وقت اوقات ہی کیا تھی؟ میں تو ایک معمولی سا سبزی فروش تھا۔ میری مجال کیا تھی کہ میں آپ جیسے امیر اور بڑے گھرانے کا داماد بننے کا خواب بھی دیکھتا؟ میری اس بات نے تایا اور اس کے گھر والوں کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اور وہ شرمندہ سے ہو گئے تھے۔ وہ سب شدید شرمندگی کے بوجھ تلے دبے اس محفل سے خاموشی سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس دعوت کے ٹھیک 1 مہینے کے بعد اماں نے مجھے بتایا تھا، ایک ایسی خبر سنائی تھی جس نے مجھے اندر سے اداس کر دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ثنا کی طلاق ہو گئی ہے اور اس کے سسرال والوں نے اس کے 2 معصوم بچے بھی اس سے زبردستی چھین لیے ہیں۔ اماں نے کہا کہ تمہارے تایا نے مجھے اپنے گھر بلایا تھا اور میں وہاں گئی تھی، اور میں نے دیکھا تھا کہ تایا اور تائی کا پریشانی اور غم سے بہت برا حال تھا، اور ہماری پھول جیسی ثنا دکھوں کی بھٹی میں جل کر بہت زیادہ کمزور اور نڈھال ہو چکی تھی، اور تایا تائی نے اماں سے معافی بھی مانگی تھی۔ میں یہ سب سن کر تڑپ اٹھا، کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ ثنا ایک بے حد معصوم اور نیک لڑکی تھی اور اس کے ساتھ برا ہوتا۔ اس پورے خاندان میں صرف وہی تھی جو مجھ غریب سے ہمیشہ بڑی عزت اور احترام سے ملتی تھی، اور اس نے کبھی میرا مذاق نہیں اڑایا تھا۔ اس سارے معاملے میں قصور صرف تایا کے لالچ اور انا کا تھا، اس بے قصور لڑکی کا کوئی گناہ نہیں تھا۔ اس واقعے کے 1 سال بعد جب میں دوبارہ امریکہ سے واپس آیا تو اماں نے میرے لیے جگہ جگہ شادی کے رشتے دیکھنا شروع کر دیے تھے، مگر میرا دل کسی دوسری لڑکی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں بہت کوشش کرتا تھا لیکن دل تھا کہ مانتا ہی نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں میرا شادی کرنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ میری واپسی کو بھی 1 ہفتہ گزرا تھا کہ تایا جان کو میری آمد کا پتہ چلا، اور انہوں نے ماضی کی تلخیوں کو مٹانے کے لیے اپنے گھر پر ہمارے اعزاز میں ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ تایا کے گھر گیا تھا، جہاں سب نے ہمارا بہت احترام کیا۔ دوران گفتگو جب میں نے تایا کو بتایا کہ اماں آج میرے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں اور وہ میری شادی کرنا چاہتی ہیں، تو میری شادی کی تیاریوں میں بالکل مصروف ہیں اور لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں، تو تایا نے ایک لمبی آہ بھری اور ان کا سر جھک گیا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد انتہائی حسرت سے بولے، کاش وہ گزرا ہوا وقت کسی طرح واپس آ جاتا، کاش وہ وقت واپس آ سکتا اور میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے سکتا۔ تایا کے ان الفاظ نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، اور وہ وقت کے فرعونوں اور بڑے بڑوں کو آپ کے آگے جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور یہ پیسہ واقعی ایک ایسی چیز ہے جو راتوں رات انسان کے اوقات اور دنیا کا رویہ آپ کے ساتھ بالکل بدل دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو یہی لوگ آپ کو آپ کی غریب اوقات یاد دلانے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاتے۔ اگر آپ کے پاس دولت کی ریل پیل ہو تو آپ کی کہی ہوئی ہر فضول بات کو بھی لوگ دانش مندی اور سمجھداری کا ثبوت مان لیتے ہیں۔ اسی محفل میں جب میری نظریں ثنا کی ان اداس اور ویران آنکھوں سے ملیں تو میرے دل میں ایک شدید ٹھیس اٹھی تھی۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ گھر واپس آتے ہی میں نے اماں کے پاس بیٹھ کر صاف کہہ دیا تھا، اماں مجھے کسی اور سے شادی نہیں کرنی، بلکہ مجھے ثنا سے نکاح کرنا ہے۔ میری ماں نے میری اس بات پر شدید اعتراض کیا اور حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں، گلریز یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں اپنے در سے دھتکارا تھا، تمہاری اور میری اتنی تذلیل کی تھی، مجھے آج تک نہیں بھولی۔ میں مانتی ہوں کہ اب وہ لوگ معافی مانگ رہے ہیں، لیکن میں اپنے اکلوتے اور کامیاب بیٹے کی شادی اس گھر میں نہیں ہونے دوں گی۔ میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گی، بے شک وہ لوگ سدھر چکے ہیں۔ میں نے تڑپ کر اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لیے اور روتے ہوئے کہا کہ اماں اگر آپ کا بیٹا کامیاب ہے تو صرف انہی لوگوں کی انہی باتوں کی وجہ سے ہے۔ اماں آپ میرے لیے دنیا کی جتنی بھی خوبصورت لڑکیاں لے آئیں گی، لیکن آپ کے بیٹے کے دل کو حقیقی سکون صرف اور صرف اسی لڑکی کے ساتھ ملے گا۔ اماں نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ طلاق یافتہ ہے اور 2 بچوں کی ماں ہے، تم اس کے بارے میں ایسا سوچنا چھوڑ دو، مگر میں نے کہا کہ مجھے ثنا کی ان خامیوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔
مجھے صرف وہ انسان چاہیے جس نے میری غربت میں بھی میری عزت کی تھی، میرا ساتھ دیا تھا، جس نے کبھی میرا مذاق نہیں اڑایا تھا۔ میرے اس طرح پاؤں پڑنے پر اماں کا دل پگھل گیا اور انہوں نے تایا کے گھر جا کر ثنا کا رشتہ مانگ لیا۔ تایا اور تائی نے ایک پل بھی گوائے بغیر روتے ہوئے یہ رشتہ قبول کیا تھا، اور آج وہ لوگ میرے اس قدر شکر گزار ہیں کہ جب بھی ملتے ہیں مجھ سے جھک کر اور انتہائی احترام سے ملتے ہیں کہ میں نے ان کی اجڑی ہوئی بیٹی کا ہاتھ تھام کر اسے نئی زندگی دے دی ہے۔ ثنا اب میرے ساتھ میری اس کوٹھی میں بہت خوش ہے اور میری بہت عزت کرتی ہے، اور میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر دنیا کا خود کو خوش قسمت ترین انسان محسوس کرتا ہوں۔ میں نے اپنی دولت کا بہترین استعمال کرتے ہوئے قانون اور اثر و رسوخ کو استعمال کیا، اور ثنا کے دونوں بچوں کو بھی اس کے سسرال والوں سے واپس لے لیا، کیونکہ ان کے بغیر وہ بہت پریشان رہتی تھی، اور میں اپنی ثنا کی خوشی کی خاطر دنیا کی ہر حد پار کر سکتا ہوں۔ اب ہم سب ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور دن رات اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کا غرور، اس کا تکبر اور دولت کی فراوانی عارضی ہوتی ہے، اس لیے کبھی بھی کسی غریب کی مجبوری اور اس کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ وقت کا پہیہ گھومتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اور خدا انسانوں کی اوقات بدلنے میں پوری قدرت رکھتا ہے، اور وہ ایک منٹ نہیں لگاتا کہ آپ کی اوقات بدل دیتا ہے۔ زندگی میں شرافت، سچے جذبے اور اخلاق کی قیمت ہمیشہ مال و دولت سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور جو لوگ مشکل وقت میں دوسروں کی عزت کرتے ہیں، خدا ایک دن ان کی جھولیوں میں دنیا کی تمام خوشیوں سے بھر دیتا ہے، جبکہ تکبر کرنے والوں کو اسی در پر جھکنا پڑتا ہے جسے وہ کبھی حقارت سے ٹھکرا کر گئے ہوتے ہیں۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ خدا حافظ۔